السلام علیکم. عقب میں میرے نیشنل اسمبلی جس کے ہی قائد ایوان کی یعنی کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی کرسی کے حصول کی یا ان کو ہٹانے کی جنگ اس وقت دارالحکومت میں جاری ہے اور 24 گھنٹے جاری ہے. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں حالیہ تاریخ میں کبھی ایسا موسم نہیں آیا. الیکشنز تو ظاہر ہے ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب معلوم ہوتا ہے سب کو کہ ساری جماعتیں اکھاڑے میں اتری ہوں گی. الیکشنز کے علاوہ اتنا زیادہ سیاسی درجہ حرارت یہ شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتا ہے. ہم اب ایز اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹائمز ہیں جن کو ہم یہاں پر وٹنس کر رہے ہیں. آپ کو احوال بتاتے ہیں آج ہونے والی ایک بہت اہم ملاقات کا, بہت دلچسپ ملاقات کا, جو کہ اس پارلیمنٹ ہاؤس کے بالکل سامنے واقع پارلیمنٹ لاجز جہاں پر اراکین پارلیمان رہتے ہیں وہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے ہوئی ہے. اگین اٹس ناٹ اوور انٹل اٹس اوور, تو حتمی طور پر کوئی بات نہیں کہتے, لیکن بہت دلچسپ ملاقات رہی. بہت سرپرائزز تھے اس میں کیا ہوا اور کیا وہ ڈیولپمنٹس ایسی تھیں کہ جس کے نتیجے میں اس ایوان کے قائد یعنی کہ اس ملک کے وزیر اعظم کے تبدیل ہونے کا فیصلہ ہو سکتا ہے. یہ آپ کو بتاتے ہیں. اس وقت صبح کے 4 بج رہے ہیں. یہ ہے پارلیمنٹ لاجز اسلام آباد میں, اور ظاہر ہے لوگ واقف ہے جو واقف نہیں ہیں ان کے لیے پارلیمنٹ سے بہت نزدیک یہ وہ مقام ہے جہاں پر سارے جو اسمبلی کے اراکین ہیں وہ رہتے ہیں. اور اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پہ بہت دلچسپ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بالکل تبدیل ہو کے بلکہ بالکل الٹ کر رہ جائے. اس لیے کہ پارلیمنٹ لاجز میں یہاں بالکل سامنے ہے متحدہ قومی موومنٹ کے جناب خالد مقبول صدیقی صاحب کی رہائش گاہ. آج متحدہ قومی موومنٹ سے اپوزیشن کے معاملات طے پا رہے تھے اور اس دوران ایک ہلچل مچ گئی اس وقت کہ جب ان معاملات کو جوائن کیا اور یہاں پر تشریف لائے آصف علی زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب. اس میٹنگ میں اندر کیا ہوا اس کا احوال کوئکلی آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ جب آصف علی زرداری صاحب وہاں پر آئے اور انہوں نے اس کمرے کے اندر کا احوال یہ ہے کہ انہوں نے خالد مقبول صدیقی صاحب سے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے بس پھر ہم چیزوں کو سائن کرتے ہیں اور معاملات کو ختم کرتے ہیں. تو خالد مقبول صدیقی صاحب نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ معاملات طے ہیں لیکن میں آپ سے کچھ معاملات پہ ابھی بھی مزید بات کرنا چاہتا ہوں. ہم بے شک اس پر کل بات کر لیں گے, لیکن آصف زرداری صاحب نے نشست سے اٹھے اور وہ خالد مقبول صدیقی صاحب کو ایک دوسرے کمرے میں لے گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم جو بات کرنی ہے آج کر لیتے ہیں اور آج ان چیزوں کو اپنے اختتام تک پہنچاتے ہیں. اس کے بعد خالد مقبول صدیقی صاحب, زرداری صاحب اور کچھ اور لوگ اس کمرے میں رہے تقریباً آدھا گھنٹہ 20-25 منٹ, اور اس کے بعد وہ کچھ کاغذات کے ساتھ آئے. پھر ان کاغذات میں مختصر یہ ہے کہ ان کاغذات پر دونوں نے بلکہ سب نے, اس میں زرداری صاحب نے, فضل الرحمان صاحب نے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے, سب نے جو ہے وہ دستخط کیے, مولانا صاحب نے بھی, اور متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے بھی دستخط ہو گئے ہیں. یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بدل سکتی ہے. اپوزیشن کے سارے رہنماؤں کی خواہش تھی کہ اس کے بعد فوراً ہی جو ہے یہ اناؤنس کر دیا جائے کہ اب متحدہ قومی موومنٹ نے اپوزیشن میں شمولیت کا اختیار کا اعلان کر دیا ہے. ابھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں صبح کے 4 بجے تب یہ اعلان نہیں ہوا ہے, بلکہ ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ ہم کل شام 4 بجے پریس کانفرنس کریں گے. اگر اس دوران کوئی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, شام 4 بجے یہ اناؤنسمنٹ ہو جاتا ہے, تو کئی حوالوں سے یہ یقین کرنے کا جواز مل جائے گا کہ عمران خان صاحب پاکستان کے شاید اگلے وزیر اعظم نہ رہ پائے. پاکستان کی سیاست میں اور ویسے بھی اٹس ناٹ اوور انٹل اٹس اوور. ہم کوئی حتمی کامنٹ نہیں دیتے, لیکن ظاہر ہے کچھ چیزیں ہیں جو کہ بالکل یہ نمبر گیم ہے 172 کا, جس میں اپوزیشن کے پاس 2 نمبرز کم سے 2 سے 3 نمبرز کم تھے, اور ایسے میں اگر 7 نمبر ایم کیو ایم کے اپوزیشن کے پاس آ جاتے ہیں تو پھر اگر کوئی بہت انہونی نہ ہو, اگر اپوزیشن کے کچھ لوگ ٹوٹ کے حکومت میں نہ چلے جائیں, کوئی بہت ہی انہونی نہ ہو, تو ہی عمران خان صاحب وزیر اعظم رہ پائیں گے, ورنہ یہ کام نہیں ہو پائے گا اور عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ کی کرسی سے محروم ہو جائیں گے. اس ملاقات کے بعد ہماری زرداری صاحب سے بات ہوئی, میں نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملات طے ہو گئے. انہوں نے کہا انشاءاللہ. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو مجھ سے یہاں تک کہا کہ ہم اب ایم کیو ایم کو اپوزیشن کا ہی حصہ سمجھتے ہیں. میں نے ان سارے رہنماؤں سے بھی پوچھا کہ آپ کے ساتھ قاف لیگ والا معاملہ نہ ہو جائے, وہ بھی سب کچھ طے کر کے گئے تھے, پھر بازی پلٹ گئی تھی. سب کو یقین تھا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اب سے کچھ دیر پہلے. اس ملاقات کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے پورے کا پورا اختیار دیا جناب فیصل ووہرا صاحب کو. آپ یاد رکھیے فیصل ووہرا صاحب نے قاف لیگ میں اور گورنمنٹ میں پیچ اپ کرانے میں بہت کلیدی کردار ادا کیا تھا. وزیر اعظم پاکستان نے فیصل ووہرا صاحب کو سارے کا سارا اختیار دیا کہ آپ کو میں سارا مینڈیٹ دیتا ہوں, آپ نے جو دینا ہے ایم کیو ایم کو دے دیجیے اور ایم کیو ایم کو منا لیجیے. اور لیکن فیصل ووہرا صاحب اس وقت کراچی میں ہیں جب میں ابھی ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں. گورنر سندھ یہاں پر تشریف لائے اور ان کے ساتھ علی زیدی صاحب یہاں پر تشریف لائے, لیکن ان کو بھی کسی بھی طور پر حوصلہ افزا جواب نہیں دیا ہے متحدہ قومی موومنٹ نے, بلکہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ ان کو بڑے صاف الفاظ میں نہ ہی کر دی ہے متحدہ قومی موومنٹ میں. بلکہ آپ یہ سمجھ لیجئے
کہ مبہم الفاظ میں متحدہ قومی مومنٹ نے یہ مشورہ دیا ہے یا یہ بات کمیونیکیٹ کی ہے اس ملاقات میں گورنمنٹ کے لوگوں کو یا گورنر سندھ کو کہ اگر نمبر گیم بہت آبویسلی خراب ہو گیا ہے تو استعفیٰ دینا بھی تو ایک آپشن ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مبہم انداز میں یہ بھی ایک رائے دے دی ہے متحدہ قومی مومنٹ نے گورنمنٹ کے ان لوگوں کو جو کہ ایم کیو ایم کو اپنی طرف کرنے لائے تھے کہ آپ استعفیٰ دینے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے. تو یہاں اسلام آباد کا درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے. یہ پارلیمنٹ لاجز کی راہداریاں جو کہ رات کے اس وقت عام طور پہ بالکل سناٹے کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں, اس وقت یہاں پہ جو ہے وہ ہر لمحے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ آج کی اس ملاقات کو جو احوال بتایا ہے کیا یہ وہ ملاقات ہے جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ کی کرسی کھو دیں گے یا ایسا نہیں ہوگا.